اللهم صل على الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ العظیم. بے شک سب سے پہلا گھر جس کو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، جو بابرکت ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اس گھر میں بہت ساری نشانیاں ہیں، واضح یعنی مقام ابراہیم، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے تو محفوظ اور امن میں آ جاتا ہے. اور لوگوں پر ضروری ہے کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کریں. یہ حج ان لوگوں کے لیے ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں، راستے کی طاقت رکھتے ہوں. اور جو کفر کرے گا تو بے شک اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے. یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 96-97، پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 1. بڑی قیمتی آیت ہے یہ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے اللہ نے بنایا وہ گھر ہے خانہ کعبہ، مکہ میں ہے. اس زمانے میں لوگ مکہ کو بکہ بھی بولتے تھے. بکہ کے معنی ہے بھیڑ. اور آپ جائزہ لے لیجئے، پوری دنیا میں ہر وقت سب سے زیادہ بھیڑ مکہ مکرمہ کے خانہ کعبہ کے آس پاس میں رہتی ہے. حج کے موقع سے تقریباً کم و بیش 35-40 لاکھ کا اجتماع یہ دنیا کے کسی اور اجتماع میں نہیں، وہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کی حاضری کو جو وہ وہاں گئے ہوئے ہیں یا اس سے پہلے گئے یا جائیں گے، اللہ قبول فرمائے. بہرحال اللہ نے فرمایا اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر اللہ نے جو بنایا لوگوں کے لیے مکہ میں ہے. فرمایا مبارکن، بہت بابرکت ہے وہ. اللہ نے اتنی برکتیں دی ہیں وہاں کہ آپ حرم شریف کے حدود میں صحن میں صبح میں ناشتہ کر لیجئے، شام تک کچھ کھائیے پیجئے تو بھی ٹھیک، نہیں کھائیں تو بھی ٹھیک. یہ برکت ہے، عبادت میں دل ہی دل لگے گا. حالانکہ نارمل دوسری جگہوں پر آپ کے پیٹ میں پیٹرول نہ ہو، یعنی پیٹرول کا مطلب یہ ہے کہ کھانا نہ ہو، ناشتہ نہ ہو، تو بہرحال تھوڑا بے چینی سی محسوس ہوتی ہے. لیکن وہاں کی برکت کی خاص بات یہ ہے کہ آپ بغیر کھائے پیے پوری رات پورے دن عبادت کر سکتے ہیں. یہ اللہ نے جو فرمایا مبارکن، اللہ نے بابرکت بنا دیا. وہدن للعالمین، اور اللہ نے اس کو لوگوں کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنا دیا. کتنے لوگ الحمدللہ اس کی برکت سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا دوسری آیت میں فیہ آیات، بڑی نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں. مثلا اس کا ایک نشانی کا تذکرہ فرمایا مقام ابراہیم. مقام ابراہیم ایک جگہ ہے، ٹھیک خانہ کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے. یہی کیا کم بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے اس کا نام لے کر یہاں بیان فرمایا ہے. تو مقام ابراہیم ایک پتھر ہے اس کے اندر، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے. آج ہم لوگ عمارت بنانے کے لیے لکڑیوں کا استعمال کرتے ہیں، اور اوپر چڑھنے کے لیے گوا وغیرہ لگاتے ہیں. جیسے جیسے دیوار بلند ہوگی ویسے ویسے ہم کچھ اس تک چڑھنے کے لیے اونچائی کا ہم استعمال کرتے ہیں. تو وہ پتھر ہے جو جیسے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو
اونچائی کی ضرورت پڑتی تھی تو پتھر پہ جو کھڑے ہوتے تھے ابراہیم علیہ السلام، پتھر خود بخود اونچا ہوتا تھا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اور اس پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا نشان موجود ہے، اور شیشے میں پیک ہے، بالکل حجر اسود کے بالکل سامنے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ بہرحال وہاں پہ طواف کے بعد 2 رکعت جو نماز ادا کی جاتی ہے وہاں پہ ادا کرنا سنت بھی ہے، ثواب بھی زیادہ ہے، لیکن چونکہ ایک بہت بھیڑ ہے اس لیے آج کل وہاں نماز ادا نہیں کرنے دیتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ نے فرمایا مقام ابراہیم اس کی خاص نشانی ہے، بہت ساری نشانی ہیں، تذکرہ مثال کے طور پر صرف ایک اللہ نے یہاں بیان فرمایا، وہ زمزم کا کنواں، وہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ کتنے لاکھوں کروڑوں سال سے آج تک زمزم کے کنواں کا پانی خشک نہیں ہوا، جبکہ ایک دن کے اندر 1000 لیٹر 500 لیٹر نہیں، ٹنوں من پانی اس سے نکالے جاتے ہیں، وہاں پیتے ہیں حجاج اکرام، اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ سپلائی ہوتا ہے، پھر جو حج عمرہ کرتے ہیں وہاں سے ہمیں ہر دن وہاں سے لوگ اپنے اپنے مقام پر لے کے جاتے ہیں۔ یہ کم بڑی بات ہے؟ یہ اخلاص تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی اہلیہ محترمہ کا، جو انہوں نے تڑپ سے مانگی تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مانگی تھی، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے۔ تو اپنی پیاس نہیں بجھائی خالی، آج پوری دنیا والے اس مائے زمزم مائے مبارک سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر غیر مسلم اور جو بھی اسلام سے نفرت رکھتے ہیں وہ صرف ایک محبت کی نظر سے ایک مائے زمزم کی حقیقت پر غور کر لے تو یقین مانیے اس کی تمام نفرتیں محبتوں میں بدل جائے گی۔ یہ کون کر رہا ہے یہ سب؟ آج آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1,000 نیچے بورنگ ڈالتے ہیں پانی لینے کے لیے ہم لوگ، تو کسی میں تو پانی ہی نہیں آتا، اگر پانی آتا ہے تو دھوپکالے میں گرمی کے زمانے میں بھی خشک ہو جاتا ہے، آپ کتنے بڑا موٹر لگا لیجئے۔ لیکن یقین کتنا خدا کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ ہر دن ہزاروں ٹن پانی نکالا جاتا ہے اس سے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آج تک خشک نہیں فرمایا۔ یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح سے خود خانہ کعبہ اللہ کا جو گھر ہے وہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ اس کے اوپر سے چڑیا اور دوسری چیز اڑ نہیں سکتے، اور خود اس کے اندر خانہ کعبہ میں جو ایک حجر اسود ہے، پتھر جنتی پتھر اس کے کونے میں جو لگا ہوا ہے، وہ جب جنت سے آیا تھا تو حجر ابیض تھا، وہ یعنی وائٹ پتھر تھا، وہ لوگ اس کو بوسہ دیتے رہے، چوستے رہے، چومتے رہے، تو لوگوں کے گناہوں کو وہ پتھر چوستے چوستے کالا ہو گیا۔ کل قیامت کے دن یہ پتھر گواہی دے گا، یعنی حجر اسود، ہر اس شخص کو جس نے اس کو چھوا، جس نے اس کو چوما، جس نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ آج کل تو خالی اشارے کا موقع ملتا ہے، اور حج کے موقع پر بھیڑ بھاڑ میں اصل سنت اور مستحب تو یہ ہے کہ ایک طواف ہو جائے تو آپ اس کو چومیے، اس کی طرف ہاتھ اشارہ کر کے پھر وہاں سے نیا طواف شروع کیجئے۔ لیکن ہر ایک تو نہیں پہنچ سکتا ہے، اور ضعیف حضرات تو پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں تک، اس کو حجر اسود کو نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں نہ چوم سکتے ہیں، اتنی بھیڑ رہتی ہے۔ تو دور سے ہی اس کے سامنے سے ایسا ہاتھ سے اشارہ کیا جاتا ہے، وہ بھی اسی کے حکم میں ہے۔ تو یہ حجر اسود کل ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کو چوما، جس نے اس کو دیکھا، جس نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ کس چیز کی گواہی دے گا؟ اس کے لیے مغفرت کا، اس کے لیے خیر کا۔ بہرحال کتنی بڑی نشانی ہے یہ۔ تو اللہ نے فرمایا فیہ آیات بینات، اس کے اندر بہت بڑی بڑی واضح نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی مقام ابراہیم کا یہ تذکرہ فرمایا، اور فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو حدود حرم کے اندر داخل ہو جائے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یاد کیجئے اس زمانے میں یہ امن ایسا نہیں ہے کہ اسلام آیا اس کے بعد سے یہ امن ہے، خانہ کعبہ آج سے نہیں ہے، اسلام سے ہزاروں سال پہلے سے خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور اس سے پہلے حضرت فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، زمین پر فرشتوں کی عبادت کے لیے۔ آسمان پر جو فرشتے ہیں اس کی عبادت کے لیے اللہ نے بیت معمور ٹھیک عرش کے نیچے بنا رکھا ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی زمین پر فرشتے ہیں اس کی عبادت کے لیے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ تعمیر کروایا تھا۔ پہلی تعمیر فرشتوں نے کی،
اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام آیا، اسلام کو آ کے 14.5 سال ہوا، 14.5 سال سے ہی حرم شریف میں امن ہے، اس سے پہلے نہیں تھا، نہیں، یاد رکھیے ہمیشہ حرم شریف میں امن تھا، کیونکہ اللہ نے اس کو امن کی جگہ بنا دیا، ومن دخلہ کان آمینا۔ وہاں کوئی لڑائی نہیں، کوئی مطلب قتل و غارت نہیں، کچھ نہیں، حدود۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو حرم شریف کے سارے حدود کے اندر لوگوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، اور چوری اور فلاں اور فلاں اور فلاں سب، لیکن وہاں امن محفوظ، ہر آدمی اپنے کو محفوظ محسوس کرتا تھا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمینا، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اس کو حرم محترم بنا دیا ہے، محفوظ جگہ بنا دیا ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ اس کے ارد گرد لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا، محفوظ نہیں تھے لوگ۔ اس زمانے میں بھی اللہ نے اس کی خاص بات یہ رکھی ہے، محفوظ بنا دیا۔ اور آج کی تاریخ میں بھی حج کے موقع سے جو خواتین گم ہو جاتی ہیں قافلے کے ساتھ سے، یا جو آدمی گم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھی بچھڑ جاتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بے خوف محسوس کرتا ہے، اس کو کوئی اندر سے ڈر محسوس نہیں ہوتا ہے۔ یہ خاص بات ہے وہاں کی۔ اور آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں گئے ہوئے ہیں، اللہ ہم سبوں کو وہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر خدا نخواستہ آپ دور ہٹ گئے اور آپ نے اہلیہ کو وہاں بٹھا دیا ہے، تو آپ کی اہلیہ یا کوئی بھی اکیلی خاتون اپنے آپ کو بے خوف محسوس نہیں کرتی، اپنے آپ کو سمجھتی بالکل محفوظ جگہ ہے۔ جیسے عام جگہوں پر آپ اپنی اہلیہ کو یا اپنی بچی کو بٹھا دیے، تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تو اندر ڈر محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے 5 منٹ کے لیے گئے انہوں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کیا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن وہاں ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو بہرحال یہ سب کیوں تھا اور کیوں کیا ہے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ یکسو ہو کر عبادت کر سکیں۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں حج کرنا ہے تم لوگوں کو تو اللہ کے لیے کرو۔ وَلِلَّهِ، سب سے پہلے فرمایا اللہ کے لیے، نام و نمود کے لیے نہیں، عزت کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں۔ اور یاد رکھو کس پر حج فرض ہے؟ جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، من استطاع الیہ سبیلا، ہر غریب پر نہیں۔ نماز ہر غریب پر ہے، ہر امیر پر ہے، ہر عورت، ہر مرد پر، لیکن حج نہیں۔ من استطاع الیہ، اس کی کچھ شرائط ہیں، جو وہاں تک جا کر پھر آ کر پھر بیچ میں سفر کے اخراجات سب ہو۔ بہرحال تفصیلات کسی اور موقع سے۔ تو حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے جو صاحب نصاب ہو جائے، جس کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے، یعنی آج کے زمانے میں حج 4-5 لاکھ میں ہو رہا ہے، تو جس کو بھی اللہ نے ضرورت سے زیادہ ہے، قرض سے زیادہ ہے، اور 4-5 لاکھ روپے ہے، 10 لاکھ روپے ہے، اس کو ضرور حج کر لینا چاہیے، ورنہ اسلام کے ایک اہم رکن کو ہم چھوڑنے والے بن جائیں گے۔ یاد رکھیے حج فرض ہے اگر پیسہ ہے نصاب کے مطابق، عمرہ فرض نہیں ہے، عمرہ فرض نہیں ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں نے ایک فیشن بنا لیا ہے، لوگ شادیوں میں 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ، ایک صاحب بتا رہے تھے، ایک صاحب نے شادی میں 16 کروڑ خرچ کیے، 16 کروڑ۔ جو فرض ہے وہ تو ہم چھوڑ دے رہے ہیں، اور جہاں پہ کچھ پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے شادی بیاہ میں، وہاں پہ ہم لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے اسلام پر جو لوگ آنچ اٹھا رہے ہیں، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص ان حضرات سے سیکھیے، حضرت حاجر علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جو اپنے لیے کچھ نہیں کرے، پوری قوم کے لیے کی، ان کی محنت، ان کا اخلاص، ان کی تڑپ، وہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ بھاگنا، یہ قوم کے لیے تھا، اور ان کے تڑپ کے نتیجے میں اللہ نے ایک چشمہ جاری کیا، مائے زمزم، پوری قوم، دنیا تک آنے والی نسل فائدہ اٹھائے گی۔ تو آج کل ہم لوگوں کے اندر ذاتی مفاد نہیں، قومی مفاد، ہم اپنے قوم کا اجتماعی فائدہ جب تک نہیں سوچیں گے، اور صرف میں میری فیملی، یاد رکھیے ہم ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے جائیں گے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا اور آخرت کے سب سے مقدس ترین، محبوب ترین ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چھوڑ کر گئے تو کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، سب کچھ اپنی قوم کے لیے لٹا دیا۔ اس لیے ان آیتوں کا بڑا پیغام ہے کہ جو کچھ بھی کریں اخلاص سے کریں، صرف اپنے لیے نہیں، اپنی پوری فیملی، اپنی پوری قوم کے لیے سوچئے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا ہے اگر تم اخلاص سے کام نہیں کرتے ہو، میرے لیے نہیں کرتے ہو، تو یاد رکھو فإن اللہ غنی عن العالمین، دنیا والوں سے میں بے نیاز ہوں، مجھ کو اس کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ناراضگی والا جملہ ہے، میں بھی دیکھ لیتا ہوں۔ بہرحال ان آیتوں کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اللہ نے اپنا گھر بنایا کیوں؟ للناس، لوگوں کی عبادت کے لیے، لہذا اللہ نے جو ہمیں گھر دیا ہے ہم اس گھر میں آ کر سکون حاصل کریں۔ ایک عجیب بات ہے، گھر میں آپ رہیں کتنی دیر رہیں اس کا الگ ہے، لیکن اللہ کے گھر جب پہنچتے ہیں تو اس کے سکون کی بات الگ رہتی ہے، سارا ٹینشن ختم اور لگتا ہے کہ ہاں کچھ دلی سکون حاصل ہو گیا۔ اور یہ بات خانہ کعبہ میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ آپ دنیا کے کسی تاریخی جگہ میں چلے جائیے، کس بہترین سے بہترین عجوبے میں چلے جائیے، ایک مرتبہ جائیں گے، دو مرتبہ جائیں گے، تیسری مرتبہ کو ارے دل بھر گیا صاحب وہاں ہم جا چکے ہیں۔ لیکن خانہ کعبہ اور اللہ کے گھر کی خاص بات یہ ہے کہ بار بار آدمی تڑپتا ہے جانے کے لیے، اور وہاں پیسے لاکھوں روپے دے کر جانا چاہتا ہے، یہ اس کی کشش ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے ایک نشانی ہونے کی بھی دلیل ہے۔ آپ زو پارک جائیے، کہیں بھی جائیے، آپ کو فری میں بھی دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ لے کے جائے، ارے میں دل بھر گیا میں نہیں فری میں بھی ہم کبھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ خانہ کعبہ جانے کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، یہ اس کی واضح نشانی ہونے کی بھی ایک دلیل ہے، جس کو اللہ نے فرمایا یہ واضح نشانیاں ہیں۔ تو بہرحال ہم اور آپ کبھی بھی جائیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو، ہمارے متعلقین کو، پورے مسلمانوں کو وہاں تک کم سے کم اللہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پہنچائے، اور وہاں جو لوگ پہنچے ہوئے ہیں، پہلے پہنچ گئے یا ابھی پہنچ رہے ہیں یا پہلے بعد میں پہنچیں گے، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ اس کی برکت سے سارے دنیا کے اندر آنے والی مصیبتوں کو، حادثوں کو، سازشوں کو، وباؤں کو، بیماریوں کو اللہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرمائے۔ لہذا ہم اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے جو ہے اسباب اختیار کریں، نیت کریں، انشاءاللہ اللہ وہاں تک ہمیں ضرور پہنچائے گا۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ کوئی بھی کام کریں تو للہ علی الناس، اللہ کے لیے کریں۔ ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچوں پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، اس نیت سے نہیں کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو بچے ہمارے لاٹھی ہیں، سہارا ہیں، نہیں، اس نیت سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو یہ دین کا کام ہو جائے گا ہمارے لیے۔ لہذا ہر کام اللہ کی رضامندی کے لیے کریں، ہر کام، ورنہ اللہ نے نوٹس دی ہے، وارننگ دی ہے، غنی عن العالمین، تمہاری عبادتوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک اہم غفلت کی طرف، اللہ نے اگر آپ کو پیسے دیے 5 لاکھ 10 لاکھ 20 25 لاکھ، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی شادیاں کرنی ہیں بچوں کا، نہیں، یاد رکھیے آپ پر حج فرض ہو گیا، پہلے آپ حج کر لیجئے، اس کی برکت سے آپ کی شادی ایسی جگہ ہو جائے گی جو بہت بابرکت ہوگی، اور انشاءاللہ فری والی شادی ہو جائے، ایسے بھی ہیں۔ لیکن ہم لوگ پرانے زمانے کی روایت میں ہم سب لوگ جو ہے یہ سب ایک عجیب غفلت ہے، یعنی حج کے مقدار میں پیسے ہوتے ہوئے ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، اور جہاں شادیوں میں کچھ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے لیے ہم جگا کے رکھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ جیسی نیت جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شادی کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، لیکن آج بالکل الٹا ہے۔ کیوں؟ ہم لوگوں نے ایسا ماحول بنا لیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو ان آیتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے لیے بھی، پوری قوم کے لیے بھی اخلاص کے ساتھ جو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ اس کو معاف فرمائے۔